أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونزعنا اور ہم نکال دیں گے ما فی صدورہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگا من غل کوئی کھوٹ تجری من تحتہم الانہار جاری ہوں گی بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں وقالوا کہیں گے الحمدللہ اللہ کی سب تعریفیں ہیں الذی ہدانا لہذا وہ جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی طرف وما کننا اور ہم نہیں تھے لنہتدی تاکہ یہ راہ پا لیتے لولا ان ہدانا اللہ اگر ہمیں اللہ اس راہ پہ نہ چلاتے لقد جاءت البتہ تحقیق آ چکے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالحق حق کے ساتھ ونودو اور انہیں آواز دی جائے گی انہیں پکارا جائے گا ان تلکم الجنت یہ کہ تمہاری یہ جنت اورثتموہا تم اس کے وارث بنائے گئے ہو بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کرتے رہے اچھے ونادى اصحاب الجنت اور آواز دیں گے جنت والے اصحاب النار دوزخ والوں کو ان قد وجدنا یہ کہ تحقیق ہم نے پا لیا ما وعدنا ربنا حقا جو وعدہ کیا ہم سے ہمارے رب نے سچا فہل وجدتم پس کیا تم نے بھی پا لیا ما وعد ربکم حقا جو کچھ وعدہ دیا تھا تمہارے رب نے حقا سچ قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے فاذن مؤذن بس اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا بینہم ان کے بیچ اللعنۃ اللہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی علی الظالمین ظالموں پر گزشتہ آیت میں فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اب انہی کی صفات کا بیان ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ ہم کھینچ لائیں گے نکال دیں گے نزع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے نکالنا ما فی صدورہم جو کچھ ان کے سینوں میں دلوں میں ہوگا من غل کھوٹ میل کچیل
جو آج دنیا کے اندر اہل ایمان کے نیک لوگوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں میل کچیل آ جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی دل میں خفگی ناراضگی ایک دوسرے کے حق میں اچھے بھلے لوگوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اب جن کے اندر تو بڑی بڑی بیماریاں بڑے بڑے گناہ ہوں گے، وہ باوجود ایماندار ہونے کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ سے ان کی صفائی ہو جائے گی، وہاں سے نکال کر پھر جنت میں لائے جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو پہلے حساب میں ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جب پل صراط سے پار ہو جائیں گے، جنت کی طرف آئیں گے، تو جنت کے باہر دو چشمے یا دو نہریں، ان سے ان کو گزر کے جانا ہوگا۔ ایک چشمے سے گزریں گے، اس میں غوطہ لگائیں گے تو یہ عمل ہو جائے گا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جو ان کے آپس میں جنتیوں کے دلوں میں کوئی میل کچیل دنیا میں پیدا ہو گئی تھی، وہ اللہ اس چشمے یا اس نہر میں سے گزرنے سے، ان میں غسل کرنے سے ان کے دلوں کو پاک اور ستھرا کر دیں گے، دل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری اس کے بعد نہر آئے گی، اور اس میں سے وہ جب گزریں گے، اس کو عبور کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان کو اس نہر کے غسل سے حسن عطا فرمائیں گے، اور ان کو جنت والا حسن اس میں دے دیا جائے گا۔ ان کے رنگتوں کی نکھار، شکل صورت کا نکھار اللہ اس سے پیدا فرمائیں گے۔ یوں پھر اللہ ان کو یہاں سے پاک صاف اور حسین بنا کر جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اس کا یہاں ذکر کیا من غل، جو بھی دلوں میں کھوٹ میل کچیل ہوگی وہ ہم نکال لائیں گے اور پھر جنت میں داخل کر، کیونکہ جنت میں کسی قسم کا عیب جس میں ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور کوئی دل میں ایک دوسرے کے بارے میں ناراضگی خفگی ہوگی، ایسا آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت بہت پاکیزہ ماحول کی جگہ ہے، اس لیے سب کچھ اس کے داخل کرنے سے پہلے کر دیا جائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، یعنی جنت کے اندر ان کے طرح طرح کی نہریں ان کے باغات سے بہہ رہی ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا، جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ساری تعریفیں ہیں، الذی ہدانا لہذا، وہ اللہ جس نے ہماری رہنمائی کی اس جنت کی راہ کی طرف، اس نے ہمیں دنیا میں اس کا راستہ بتایا تو ہم اس کی توفیق سے چل کے یہاں پہنچ گئے۔ وما کننا، ورنہ اپنی ذات میں ہم نہیں تھے، لنہتدی، کہ ہم اس راستے کی ہدایت پا لیتے، لولا ان ہدان اللہ، اگر ہمیں اللہ اس کی ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اس لیے آج دنیا میں کثرت سے اللہ سے یہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کی ہدایت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق آئے تھے ہمارے پاس پیغمبر بالحق، حق لے کر، تو ہم نے ان کی بات مانی، ان کی تابعداری کی، تو اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ راستہ جنت کا دیا۔ ونودو، تو انہیں جنت میں پکارا جائے، انہیں آواز دی جائے گی، انہیں کہا جائے گا ان تلکم الجنت اورثتموہا، یہ کہ یہ جنت تم اس کے اب وارث بنا دیے گئے ہو، یعنی اب جنت کے تم مالک بنا دے، جیسے بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے اور باپ کی جگہ اس کو جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور اسی طرح جیسے ورثاء کو وراثت جو ملتی ہے وہ بغیر محنت اور کمائی کے مفت کا مال ہوتا ہے، وراثت کا مال مفت کا مال ہوتا ہے،
اگر ایک بھتیجے کو اپنے چچا سے میراث ملی ہے یا ایک پوتے کو اپنے دادا سے میراث ملی تو مفت میں ملی نا. یہ اللہ مفت کی نعمت عطا کرتے ہیں میراث والی، اور یہ کسی کا عوض نہیں ہوتا، کسی محنت کوشش مشقت کا عوض نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مفت کی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، میراث جو ہوتی ہے. تو یہاں جو جنت کو میراث سے تشبیہ دی کہ یہ جنت اورثتموہا، ہم نے تمہیں یہ وراثت میں یہ دے دی، اس کا مالک بنا دیا. اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ جنت جو ملے گی جنتیوں کو تو یہ بغیر کسی عوض اور بدلے کے محض اللہ کے فضل سے دی جائے گی. بما کنتم تعملون، یہ فضل اللہ کا تم پہ ہوا بدلے اس کے جو تم دنیا میں اچھے عمل کرتے تھے، جو اللہ کو خوش اور راضی کیا تم نے اچھے اعمال سے، آج اس کی برکت سے تم پہ اللہ کا فضل اس جنت کی شکل میں ہوا. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے جائے گا. جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، اور اللہ کے فضل کا حقدار انسان وہ نیک عمل سے بنتا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آواز دیں گے جنتی دوزخیوں کو. جنت بلند ہوگی، دوزخ نیچائی میں ہوگی، جس سے جنتی دوزخیوں کو دیکھ پائیں گے. ان کے احوال سب جنتی دیکھیں گے، ان کو عذاب ہوتا ہوا، سانپ بچھو کاٹتے ہوئے، آگ میں جلتے ہوئے، سب جنتیوں کی نظر میں ہوگا. تو ایسے موقع پر جنتی اصحاب النار دوزخیوں کو کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ کہ تحقیق ہم نے تو پا لیا وہ جو وعدہ دیا ہمیں ربنا، ہمارے رب نے، حقا، ہم نے وہ وعدہ سچا پا لیا. اللہ نے ہمیں کہا تھا تم نیک عمل کرو تو میں تمہیں جنت دوں گا، اللہ نے ہمیں تو اس وعدے کے مطابق جنت دے دی. فہل وجدتم، تو کیا پس تم نے بھی پا لیا ما وعد ربکم، جو وعدہ دیا تمہیں تمہارے رب نے، حقا، حق اور سچ. قالوا نعم، تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی وہ وعدہ پا لیا ہے کہ وہ سچا ثابت ہوا. کیا کہ اللہ نے کہا جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرے حکموں کی بغاوت کرے گا، اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہوا ہے. تو یہ جنتیوں دوزخیوں سے پوچھیں گے کیا تم نے اللہ کی نافرمانی کی، آج اس کا نتیجہ تم نے اسی طرح دیکھ لیا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہی ہو گیا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے بیچ. کیا اعلان کرے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو ظالموں پر، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم نہیں مانے، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاری، وہ بڑے ظالم لوگ تھے. تو آج ان ظالموں پہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہوئی اس جہنم اور دوزخ کی شکل میں. آخر دعوانا